حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. یہ کون سی دیوانگی تھی؟ پوچھا گیا آخری تمنا کیا ہے؟ جواب دیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اجازت مل گئی، مختصر نماز پڑھ لی. کہا لوگوں میں اپنے رب سے لمبی بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھ لی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں. یہ کون سی دیوانگی تھی؟ جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو کسی نے چڑھایا، دیکھو محمد کی وجہ سے جان جا رہی ہے نا. آج تو تمہیں بھی یہ سوچ دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا، کاش میری جگہ پر محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی. وہ مرتا مر جاتا، اس کو سولی دے دی جاتی اور میری جان بچ جاتی. آج تو تم یہی سوچ رہے ہوگے. خبیب پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر کہتا ہے تمہاری سوچ بڑی گھٹیا ہے، تمہاری سوچ بڑی نیچ ہے، تم بہت غلط سوچ رہے ہو. اللہ کی قسم اگر اس وقت تم ہمارے نبی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور صرف اتنا بولو آئے خبیب مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، اس کے بدلے میں تیری جان بخش دوں گا، صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے. تو اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. میں گوارا کروں گا میں اپنی جان دے دوں لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں. کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے شادیوں کے موقع پر توہین رسالت کو، سنتوں کو کیسے پامال کرتا ہے، کس طریقے سے نبی اکرم کی احادیث پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے. ہجرت کی رات سارے کافروں نے صلاح کر لی اور محمد رسول اللہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ محبت کا کون سا معیار تھا؟ گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد ہم سب لوگ محمد پر حملہ کر دیں گے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب لوگ محمد پر ایک بیک حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک پر نہ آئے، ہر قبیلے کے لوگوں پر آئے اور پھر محمد کے رشتہ دار سارے قبیلے والوں سے جنگ نہیں لڑ پائیں گے. کتنی خطرناک پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے، جاؤ نکل جاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا. امانت، امانت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. امانت نبی اکرم کی جان کو خطرہ ہے. آپ کو آج ہی رات مکہ چھوڑنا ہے، اپنا گھر چھوڑنا ہے، لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے ان کی امانتیں. یہ ہوتا ہے امانت کا حال. یہ کولا والوں سے پوچھو کہ امانت میں خیانت کرنے والے کتنی غدار قوم، اور وہ بھی ایک مولوی ہو کر، فیض عام سے فارغ ہونے والا مولوی کس طریقے سے غداری کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے. کس طریقے سے. اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے آپ. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے، موت کے بستر پر نبی اکرم، کافر باہر،
اللہ کے نبی علی سے کہہ رہے ہیں میرا بستر پہ چادر اوڑھ کے سو جانا، چلے کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا، یعنی امانتوں کا بہت بڑا پاس و لحاظ ہے، یہ ان کے مالکوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں جا رہا ہوں اور کل فلاں جگہ پر ہماری ملاقات تمہارے ساتھ ہوگی، جاؤ تم آ جانا۔ حضرت علی نبی کی چادر لے کر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بے خوف سو جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضرت علی بے خوف سو جاتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اے حضرت علی، اے علی، تمہیں نیند آ گئی تھی؟ تمہیں اس وقت کیسا لگ رہا تھا؟ کیونکہ اس رات تو بڑا خطرہ تھا۔ تو حضرت علی کا جواب سنیے، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کی قسم پوری زندگی مجھے بستر پر کبھی اتنے آرام سے نیند نہیں آئی، لیکن جس رات میں نبی کے بستر پر لیٹا سویا اس سے زیادہ سکون والی رات میرے لیے آج تک میری پوری زندگی میں نہیں گزری۔ اسی دن مجھے یہ احساس تھا کہ آج تو میری موت نہیں آئے گی۔ لیجیے الٹا، جبکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے، لیکن حضرت علی نے کہا یہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی، لیکن اس رات میں نے سوچا آج مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کل کر دینا اور فلاں فلاں جگہ پہ آ جانا، تمہاری ملاقات مجھ سے وہاں ہوگی۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا سچا جانا محمد الرسول اللہ کو، اور لیٹ گئے بستر پر، آرام سے سو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور کافروں کو نظر ہی نہیں آیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ حضرت علی کی محبت دیکھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے مجھے موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں اور آپ نکلے جا رہے ہیں، واہ ہم ہی مرنے کے لیے رہ گئے، یہ نہیں کہا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، اب پیچھے سے کافروں نے صبح ہو کر تعاقب کرنا شروع کر دیا، پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک دو راتیں گزارنا ضروری تھی دھوکہ دینے کے لیے، چکما دینے کے لیے، تو کیا کیا؟ غار ثور پہنچ گئے، بالکل ثور کے دروازے پر۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا عمرہ، وہ غار ثور بھی گئے ہوں گے گھومنے کے لیے۔ مکے سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 7 8 9 10 میل کی دوری پر غار ثور ہے۔ وہ آج بھی وہاں ایک غار سا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے، ابھی آپ یہاں کھڑے رہیے، میں ذرا اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر۔ حضرت ابو بکر اندر گھس جاتے ہیں، کچھ سوراخ کھلے ہوئے تھے، کچھ بل، سانپ کے، زہریلے جانوروں کے بل، ان سب کو ڈھانک دیا، اپنا ایک چادر تھی اس کو پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور ان سوراخوں سے باہر نہ آئے۔ جھاڑو واڑو لگا دی۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے نبی اب آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اے ابو بکر تم بھی آرام کر لو، میں بھی سوتا ہوں۔ تھوڑا سا سو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی ران کو پلو بنا لیا، تکیہ بنا دیا، اور اللہ کے رسول کا سر میں نے اپنی ران کے اوپر رکھ لیا، اپنے پیر پھیلا لیے اور اپنی ران کے اوپر میں نے سر رکھ لیا۔ اللہ کے نبی میری ران کے اوپر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ کو نیند آ گئی، اتنے میں میری نظر پڑتی ہے سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے پیر کا انگوٹھا لے کر اس سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور اگر نکلے تو وہ میرے انگوٹھے میں کاٹ لے، میرے پیر میں کاٹ لے، لیکن باہر آ کر وہ محمد رسول اللہ کو نہ ڈسے، میرے نبی کو نہ کاٹے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک زہریلا بچھو اس بل کے قریب آتا ہے اور میرے انگوٹھے میں ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے۔ اس کے زہر کا اثر مجھے ہوتا ہے، اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اس نے دوسری ڈنک مارا، پھر تکلیف ہوئی،
وہ ڈنک پہ ڈنک مارتا جا رہا میرے انگوٹھے میں اور مجھے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں اپنے انگوٹھے کو اس لیے نہیں ہلاتا۔ یہ محبت کی کون سی سیڑھی ہے، یہ محبت کا کون سا معیار ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ اس محبت کو کیا کہو گے میرے ساتھیوں؟ کہ ابو بکر کہتے ہیں میں انگوٹھا اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں، پیر اس لیے نہیں ہلا رہا ہوں کہ اگر پیر ہٹاؤں گا، پیر موڑوں گا، انگوٹھا ہٹاؤں گا تو پیر ہل جائے گا، پیروں میں جنبش ہو جائے گی، میری ران ہل جائے گی، اور اگر ران ہل گئی تو محمد رسول اللہ کی نیند ٹوٹ جائے گی، آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بچھو بھلے ہی کاٹ رہا ہے کاٹنے دو، لیکن محمد رسول اللہ کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے، آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ آپ سو رہے ہیں تو سو جانے دیجئے، وہ نہیں ہٹا رہے ہیں انگوٹھا۔ میرے بھائیوں، جب درد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس درد کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک آنسو کا قطرہ گر گیا، ابو بکر کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا جو محمد رسول اللہ کے گال پر ٹپکتا ہے، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا۔ اس آنکھ سے گرنے والے گرم گرم آنسو نے محمد رسول اللہ کو اٹھا دیا۔ آپ جاگ گئے، آپ نے کہا کیف الحال یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا، رو کیوں رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا، کہا اللہ کے رسول یہ سوراخ باقی رہ گیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کا زہر اندر درد کر رہا، لعاب نکالا، تھوک۔ اللہ کے نبی نے ایسے انگوٹھا پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے جس جگہ کاٹا تھا اس جگہ پر اس کو لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا بیان ہے کہ جیسے نبی اکرم کا لعاب تہن میرے انگوٹھے میں لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کاٹا ہی نہیں اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، پہلے سے زیادہ میں بہتر ہو گیا۔ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صحیح ہو گئے، پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت کا کون سا معیار تھا، محبت کی کون سی سیڑھی تھی، اور محبت کا کون سا مقام تھا کہ ابو بکر اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کیسی محبت کر رہے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم سوچیں، نبی اکرم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے۔ ام حبیبہ نبی کی بیوی اور ام حبیبہ کے شوہر کے باپ ابو سفیان کافر، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے، یعنی نبی اکرم کی بیوی سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے۔ کوئی بات نہیں، کافر ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی تو ہے، بیٹی ہے، ملنے جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر آتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ابو آپ، جی بیٹی میں ملنے آیا ہوں، آئیے ابو آپ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ ام حبیبہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہیں، اپنے ابو سے کہتی ہیں جلدی آپ اندر آ جائیے۔ ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ ابو سفیان اپنے داماد کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں، جیسے وہ اندر جاتے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ام حبیبہ جلدی سے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، جس چارپائی پر، جس بستر پہ، جس چٹائی پر محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جلدی سے اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں، لپیٹ دیتی ہیں، ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور دوسری چٹائی وہاں بچھا دیتی ہیں۔ ابو سفیان اس چٹائی پر بیٹھتا ہے، ناشتہ پانی کرتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں، کیا بتاؤ گی؟ ہاں ابو پوچھئے کیا بات ہے؟ آئے میری بیٹی، میں تو تیرا باپ تھا،
مجھے تم نے اندر بلایا تھا، جب میں اندر آیا تو تم نے جھٹ سے ایک چادر تھی وہ لپیٹ دی، اس چادر کو تم نے سمیٹ دیا اور الگ رکھ کر ایک معمولی چٹائی تم نے بچھا دی۔ کیا وہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ کیا وہ بستر ناپاک تھا، گندا تھا، یا وہ چادر گندی تھی؟ کیا اس چادر پر تم اپنے باپ کو نہیں بٹھانا چاہتی تھی؟ اس چادر میں کچھ کمی تھی؟ ام حبیبہ کہتی ہے اے میرے ابو جان، نہیں نہیں، وہ چادر تو بہت زیادہ پاک تھی، وہ بستر تو بہت زیادہ پاک تھا، میں نے اس بستر کو اس لیے لپیٹا ہے کیونکہ وہ بستر پر ہمارے شوہر جناب محمد رسول اللہ آرام فرماتے ہیں، اس بستر پر ہمارے نبی، ہمارے شوہر، ہمارے سرتاج بیٹھتے ہیں، اور جس پاکیزہ بستر پر ہمارے نبی تشریف رکھتے ہو، آرام کرتے ہو، اس بستر پر تو میرا ناپاک اور نجس اور کافر باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بستر پاک تھا، میں نے اس لیے لپیٹا کہ میرا باپ ناپاک تھا، اور ناپاک باپ کو میں نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے باپ کو بھی نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ آرام فرماتے۔ یہ محبت کا کون سا معیار تھا کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، بستر نہیں۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس سماج میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں؟ ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ کہاں ہے وہ محبت؟ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قرآن تو محبت کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد وابناؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں واخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی بہن وازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہیں تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کما کر حاصل کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہیں تمہاری وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو، داد عیش لے رہے ہو، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑے بڑے عالی شان مکانات جس میں تم رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ باپ سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، مال و دولت سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنی تجارت اور بزنس سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے مکان اور بلڈنگ اور کوٹھیوں اور محلوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ غور کرو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ بھیک مانگنا پڑتی ہے مدرسوں کے لیے، آپ سے کہنا پڑتا کہ لاؤ دو، جبکہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، عبرتیں حاصل کرو۔ ماحول بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آج یو پی والے کن حالات سے گزر رہے ہیں،
وہ مدارس کن حالات سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ سرے عام کسی مسجد میں جا کر مدرسوں کے چندے کا اعلان تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ مسجدوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں, کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں. آپ تصور کریں کہ آپ کتنی آزادی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں, اور جہاں دینی مدارس ہیں یہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں, آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں, اور یہاں ہمیں اور سالانہ جلسہ کرا کے بھیک مانگنا پڑے. میرے بھائیوں, اور مولانا صاحب بیٹھ کر دعا دے تب آپ جا کر بدھیں. ارے آپ نیت کریے, انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ آپ پیسہ دیں گے آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. آپ بھریے, دامن بھریے مدرسے کا, تعاون کیجئے, اور اس امید کے ساتھ کیجئے کہ اگر یہ بچوں پر میرے بھائیوں عربی کے دروازے بند کر دیے گئے تو معاف کیجئے گا, پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا, نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ آگے آنے والے حالات یہی ہیں, کیونکہ اسی حساب کی پلاننگ ہو رہی ہے, اسی حساب کی ٹریننگ چل رہی ہے, اسی حساب کی باتیں چل رہی ہیں. وہی تمام معاملات میرے بھائیوں رات کے اندھیروں میں مشوروں میں طے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں ان مدرسوں کو زندہ رکھیے. صحابہ کرام اپنی بیوی کو دیکھتے تھے کہ نبی کے آگے منہ چلا رہی ہے تو اپنی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا کرتے تھے. ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھیے, اندر آئے صحابی, بیوی کہنے لگی محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو, بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہیں ابھی تک فکر ہی نہیں ہے. مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے آئے اور محمد کی بکواس سننے لگے. بچوں کی روزی روٹی کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی, میری بیوی نے جیسے یہ جملے آپ کے بارے میں بولے, میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالی, مجھے اونٹ نہر کرنے کا کھنجر دکھائی دیا, میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور سیدھے لے جا کر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا. اے اللہ کے نبی, میری بیوی بڑی خوبصورت تھی, لی منہا ابنان, اس سے میرے پہلے 2 بچے تھے, مثل اللؤلؤین, دونوں بچے ہیرے موتی کی طرح خوبصورت جگمگاتے ہوئے پہلے سے میرے اس بیوی سے پیدا تھے. میری بیوی ام ولد تھی, ابھی بھی اس کے پیٹ میں کوئی حمل تھا, بچہ تھا, لیکن وہ آپ کی شان میں الٹا سیدھا جب بولنے لگی تو میں نے اپنے خنجر سے, اونٹ ذبح کرنے والے خنجر سے میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ حملہ کر دیا. وہ میری بیوی خون سے لپت ہو گئی اور وہیں مر گئی. میں حاضر ہوں, میرا انتقام لے لیجئے, مجھے جو سزا بنتی ہے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ 1-2 دن کے بعد آنا, تب میں بتاؤں گا. 2-4 دن کے بعد وہ آئے. اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے, میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی نے مجھے گالیاں دی, الٹا سیدھا بولی, اسی لیے تم نے قتل کیا؟ ہاں میں نے اسی لیے قتل کیا. آپ نے فرمایا پھر جاؤ, میں اللہ کے سپاہیوں سے بدلہ نہیں لیتا, اللہ کے شیروں سے میں بدلہ نہیں لیتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو گالی کے جواب میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کی شان میں الٹا سیدھا بولے اور نبی کو گالی دے تو اس کی اسلام میں ایک ہی سزا ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ اسلامی قانون میں سزا ہے. میڈیا والا اس کو بڑھا چڑھا کر کوئی آدمی اپنے چینل پر نہ دے. یہ اسلامی قانون کی بات بتا رہا ہوں, ہندوستانی لاء کی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہمارے بھارت کا قانون کچھ اور ہوگا, مہاپرشوں اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کا قانون ہوگا کچھ. ہم تو اپنے بھارت میں ہیں تو بھارت کے لاء کو اور بھارت کے قانون کو ہم فالو کریں گے. یہ ہم نے اسلامی قانون بتایا ہے. اب یہ چیز جو میرے منہ سے نکلی ہے نا, اگر سب کو اجازت دے دیا ہوتا تو ابھی اسی کو کاٹ کے تھمبل بنا کے دیتے کہ محمد کے قاتل کی گردن اڑا دو, اور یہی میڈیا والے دکھاتے سب آج تک چینلوں پر کہ دیکھو مولانا جرجیز کتنا بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں. اس لیے مجھے ضرورت پڑی ان پہ پابندی لگانے کی. تو میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے شیروں سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. یہ کون سا معیار تھا محبت کا کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا, عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑا کر آیا اور دوڑتا ہوا جب گھر میں گھسا,
पसीना टपकाते हुए, अब्बू घर में क्या बना है? बेटे खाना वो रखा है। गया, मिट्टी की हांडी थी, मिट्टी की प्लेट थी, हटाता है, देखता है उसमें लौकी, कद्दू जो लंबा सा होता है हरे रंग का, हमारे यहाँ उसको लौकी बोलते हैं, कहीं कहीं कद्दू भी बोलते हैं, अरबी में उसको अद्दुब्बा बोला जाता है, अद्दुब्बा। कहा ये पका है, ऐसा किया उसने, ये भी कोई खाने वाली चीज? ऐसे कहा अपने बाप से, ये भी कोई खाने वाली चीज? बस इतना ही कह सका था, नाक चढ़ाई, ये भी कोई खाने वाली चीज? बस इतना ही बोला। बेटा क्या देखता है कि मेरे बाप का हाथ तलवार के हत्थे पर, तलवार के दस्ते पर, मेरे बाप का हाथ तड़प रहा है, हिल रहा है। बाप ने तलवार निकालते हुए कहा ऐसे, जल्दी, नहीं मैं खा रहा हूं। बैठा और पूरा पेट भर कर बेटे ने खाना खा लिया। वो माँ बाप गौर करें जिनकी औलादें अपने घरों पर रात के 12 बजे के बाद आ रही हैं, जिनकी बेटियां रात के 12 और 1 बजे के बाद भी व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चला रही हैं। वो वालिदैन गौर करें जो अपनी बेटियों और बेटों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने अपने ऐसे देखा अपने बेटे को, और बेटे ने देखा तो कहा नहीं खा रहा हूं, और बैठ गया। उमर फारूक ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा मैं खा रहा हूं, और पूरा पेट भर के खाना खा लिया। हजरत उमर फारूक ने अब समझाया, और जिनकी औलादें रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाती है वो वालिदैन गौर करें। जलसा सुनते हो इसीलिए सुनाया जाता है कि यही सब चेंजिंग आनी चाहिए हमारी जिंदगी में। हजरत उमर ने फरमाया बेटे आज मना कर दिया, लौकी की तरफ देखकर मुंह बना लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें जानकारी नहीं थी। मेरे बेटे ये लौकी मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। मैंने नबी को देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि गोश्त जब बनता था तो उसमें कद्दू डालते थे, और जब गोश्त और कद्दू बनकर आता था तो हमने अपने नबी को देखा कि गोश्त की बोटियों से ज्यादा कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके पहले उनको खा रहे होते। ये लौकी, ये कद्दू मेरे नबी की बेहतरीन और पसंदीदा ग़िज़ा है। अगर इसको खाने से मुंह बनाया तो काबे के रब की कसम मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मरने वाला मेरा बेटा है, बल्कि ये सोचकर मार दूंगा कि मरने वाला मेरे नबी की महबूब सुन्नत से नफरत करने वाले की गर्दन। कहिए अब कैसा लग रहा है? अपने आप को जरा इस वाक़े के आईने में जरा सोचिए, कितनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से। अपनी औलाद को डिमांड किया आईफोन चाहिए, फौरन दिला दिया। बेटे ने थोड़ा सा आंसू क्या बहाया, फौरन उसको एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया, फौरन टेप दिला दिया, फौरन कंप्यूटर दिला दिया। जानते हैं इनके फवायद के साथ साथ इनके नुकसानात क्या हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे प्यारे साथियों, आप बाप हैं और आपका बेटा रात के 12 बजे के बाद आपके घर आए और आपकी कुछ ना चलती हो अपने बेटे पर, तो तुफ है आपके बाप होने पर। आपकी बेटी रात के 12 बजे के बाद आपके घर में मोबाइल चलाती हो, फेसबुक चलाती हो, कंप्यूटर पे बैठी हो, जुड़ी हुई हो उससे, और आप अपनी बेटी से कुछ ना कह सके, तो तुफ है आपके बाप होने पर, अफसोस है आपके बाप होने पर। बाप होने की जिम्मेदारी नहीं समझे बेटे, बाप होने की जिम्मेदारी समझो, शौहर होने की जिम्मेदारी समझो। आप निगरां हैं, अगर बाप हैं तो अपनी औलाद के, शौहर हैं तो अपनी बीवी के, आप निगरां हैं, आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी को का एहसास करो आप अपने अंदर। आइए एक वाकये की तरफ और लेके चलता हूं। ये कौन सी मोहब्बत थी? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मक्का छोड़ के मदीना पहुंचे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब मदीने में गए तो मदीना के
چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اور مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور منظر دیکھنے لگیں. دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کہاں رکے گی؟ آپ جس پر بیٹھے ہیں کس کے گھر رکے گی؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجانے لگیں، دف بجانے لگیں. دف ڈھول بجانا شادی کے موقع پر ناجائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس میں اشعار اچھے پڑے جائیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے کہا تھا لوگوں یہ میری اونٹنی جس کے مکان کے پاس جا کر رک جائے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا اور وہ گھر والے میرے میزبان بن جائیں گے. یہ اونٹنی کسی کے حکم سے نہیں رکے گی، اللہ کے حکم سے رکے گی. یہ مامور ہے، اللہ نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے، اللہ جس کے گھر پہ روکنا چاہے گا اسی کے گھر پہ رکے گی. اللہ کے نبی کی اونٹنی چلی آ رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور اس ڈھول میں یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، مکے سے مدینے آیا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی اور اونٹنی بڑے بڑے امیروں کو بڑے بڑے امیروں کے گھر کو چھوڑتی ہوئی بہت ہی زیادہ غریب، انتہائی غریب گھر پر جا کر رک جاتی ہے. مدینے میں، پورے مدینے میں، ہاں صحیح سن رہے ہو، اگر رات کے 3:30 بجے آپ کے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو بالکل صحیح سن رہے ہو، بالکل صحیح. رات کے 3:30 بجے ہاں مدینے کے سب سے زیادہ غریب گھر میں محمد رسول اللہ کی اونٹنی رک جاتی ہے. اس گھر کے مالک کا نام ہے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کا نام ہے ام ایوب. ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے. ان سے زیادہ پورے مدینے میں غریب کسی کا گھر ہی نہیں تھا، اس مکان پر رک جاتی ہے. ابو ایوب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو اندر لے جاتے ہیں. کھلانے کو کچھ نہیں ہے، سلانے کو کچھ نہیں ہے، چھوٹا موٹا مکان ہے، 2 منزل بنا ہوا ہے، دونوں کچی بلڈنگ ہیں، کچے پورشن ہیں. کہاں رکھیں گے؟ لیکن خوشی ہے آج کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے دروازے پہ آئی ہے. اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ آج میری چوکھٹ پہ آئی ہے ہستی. کہا بی بی ام ایوب ذرا محمد رسول اللہ ہمارے مہمان بن گئے. ادھر سے آواز آتی ہے ابو ایوب تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑا رکھیے، میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. آج اللہ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا. جلدی سے نماز پڑھتی ہے. ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹا پاس ہو گیا، مسجدوں کے آس پاس مٹھائیاں لے کے آ جاتے ہیں، بانٹنے لگتے ہیں. ان کو مٹھائیاں کھلائیں، ان کو مٹھائیاں کھلائیں، اور کچھ کمینے تو مانگنے لگتے ہیں تمہارا بیٹا فرسٹ آیا تو مٹھائی تک نہیں کھلا رہے ہو. خوشی کے موقع ہے، ابو ایوب اور ام ایوب کے پاس مٹھائی بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے شکر ادا کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، شکرانہ ادا کرتی ہے. یہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر شکرانے کی نماز ادا کرنا. آپ اگر کہیں پاس ہو گئے، کسی کمپٹیشن میں اچھا نمبر لے آئے، آپ IAS IPS میں آپ نے نمبر حاصل کر لیے، مت کھلائیے مٹھائی.
مت بانٹیے مٹھائی. شریعت میں نہ مسجد میں مٹھائی بانٹنے کا حکم ہے، نہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے. اگر کرنا ہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیے اللہ. میرے بھائیوں، سب سے بڑی خوشی تو تب ہوتی ہے جب انسان 30 روزے رکھ لیتا ہے رمضان کے، اور مکمل روزے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رکھتا ہے، تو پھر وہ شکرانے کی نماز پڑھتا ہے. مٹھائی نہیں بانٹتا ہے، لڈو تقسیم نہیں کرتا ہے، گھر گھر نہیں جاتا ہے کہ لیجئے. کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کے دن عیدگاہ میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شکرانے کی نماز پڑھیے آپ. مٹھائی